خلیل ہونا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انبیاء کرام میں سے خاص ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، یعنی بالذات شان عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو شان محبوبی ملی وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ اس میں اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کی محنت بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے کسب کو بھی دخل ہے کہ آپ نے بچے کی بھی قربانی دی، خاندان بھی قربان کیا، دوست بھی قربان کیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے بیٹے کی بھی قربانی دی، اور پھر اپنے وجود کی بھی قربانی دے دی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ محنت، یہ جذبہ، ایثار اور قربانی اس درجے کی تھی کہ اللہ نے پھر اس پر انعام عطا فرمایا کہ انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجود یہ کہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن یہ مقام اور مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدرجہ اتم حاصل ہے۔ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، تو وہی خدا ہے جو محمد کو اپنا رسول اور حبیب بنانے والا ہے۔ اسی خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو، جو تمہارے محبوب ہیں، تمہارے ممدوح بھی ہیں، انہیں جب اپنا خلیل بنایا تو اسی خدا نے اپنی مرضی، اپنے اختیار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، اور تمہارے جو نبی ہیں وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اب اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد خلیل اللہ کا مقام محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے۔ اور مزید فرمایا وَإِنَّ مُحَمَّدًا سید بنی آدم یوم القیامت، آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے نبی، رسول اور جتنے انسان قیامت تک آئیں گے، سب انسانوں کے سردار تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، یہ سردار ہوں گے۔ اب آئیے اس اگلے جملے کو دیکھیں۔ پہلا حضور نے فرمایا ابراہیم بھی خلیل اللہ تھے، میں بھی خلیل اللہ ہوں، اور آگے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سب اولاد آدم کا سردار بنایا ہے، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اب بات کس کی چل رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فرد ہے، ایک نبی ہے۔
ایک نبی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ تو ایک نبی ہے، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں، میں ابراہیم کا بھی سردار ہوں، اسماعیل کا بھی سردار ہوں، یعقوب کا بھی، نوح کا بھی، آدم علیہ السلام کا بھی میں سردار ہوں۔ تو جو خلیل اللہ ہیں ان کے بھی سردار محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سورۃ الاسراء کی 69 نمبر آیت، کہ قریب ہے اللہ آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی سرداری کسی کو حاصل ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ہے۔ حضرت جندب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، ان اللہ اتخذنی خلیلا، اللہ نے مجھے خلیل بنایا، کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ ہے ویسے ہی میں خلیل اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وموسیٰ نجیّا واتخذنی حبیبا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو نجی بنایا اور مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ وَعِزَّتِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، لَأُوثِرَنَّ حَبِيبِي عَلَىٰ خَلِيلِي وَنَجِيِّي، اللہ فرماتا ہے میں اپنے حبیب کو، حبیب کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب کو اپنے خلیل اور اپنے نجی پر فوقیت عطا فرماؤں گا۔ یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور جتنے دیگر نبی ہیں، سب کے اوپر اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی پیاری حدیث حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، ان الانبیاء یوم القیامۃ کل اثنین منہم خلیلان، قیامت کا دن ہوگا سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور کیا ہوگا؟ کل اثنین منہم خلیلان، ہر نبی اکیلا نہیں ہوگا، دو دو نبی دوست بن کے رب کی بارگاہ میں آئیں گے، جوڑا جوڑا آئیں گے۔ مخلوق کی تو یہ شان ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہ ہوگا، ماں بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹیاں ماں سے بھاگے گی، دوست دوستوں سے بھاگ رہے ہوں گے۔ صرف نبیوں کی یہ شان ہوگی کہ یہ دو دو اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، میدان معاشر میں ہوں گے تو دو دو ہوں گے، جوڑے کی شکل میں میدان معاشر میں نبی ہوں گے۔ کوئی نبی اکیلا نہیں ہوگا بلکہ دو نبی اکٹھے آئیں گے، دوست بن کے آئیں گے۔ کل اثنین منہم خلیلان، ہر نبی دوست بن کے آئیں گے، دو دو دوست ہوں گے۔ دون سائرہم قال فخلیلی منہم یومئذ خلیل ابراہیم، فخلیلی منہم یومئذ خلیل اللہ ابراہیم۔ حضور فرماتے جب میں میدان محشر میں آؤں گا تو میرا دوست اللہ تعالیٰ ابراہیم کو بنا دے گا، ابراہیم علیہ السلام میری دوستی میں میدان محشر میں آئیں گے، ابراہیم خلیل اللہ میرے خلیل بن کر، میرے دوست بن کر میدان محشر میں آئیں گے۔ تو قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کے کہ جو سب سے بلند مرتبہ
ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا خلیل اللہ ہونے کا، کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ دوستی کا اظہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہوگا۔ اللہ میدان محشر میں ابراہیم علیہ السلام کو فرمائے گا اے میرے خلیل، تو میرے حبیب کے ساتھ دوست بن کے میری بارگاہ میں آ جا۔ تو تمام انبیاء آپس میں دو دو بن کے، جوڑا بن کے آئیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کس کے ساتھ آئیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ کہ حضور سے پہلے قوم عیسیٰ اور قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ عیسائی، قوم موسیٰ یہودی، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی اور امام مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی اور امام مانتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی دونوں ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، اور دنیا میں یہ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو قیامت کے دن یہود و نصارہ کو دکھایا جائے گا کہ تم جن کو اپنا امام مانتے تھے آج وہ محمد رسول اللہ کے دوست بن کے آ رہے ہیں۔ تم تو پوری زندگی ان سے دشمنیاں نبھاتے رہے، ان کے خلاف چلتے رہے، تمہارے جو امام اور مقتدی اور تمہارے پیشوا، تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ تو آج محمد رسول اللہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ اللہ اپنے محبوب کی شان محبوبی یہ دکھائے گا۔ جہاں اور شان حضور کی ہوں گی، وہیں ایک شان یہ ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو اکٹھا لایا جائے گا، تاکہ دنیا دیکھے کہ جس کا دم تم بھرتے تھے وہ تو آج محمد رسول اللہ کے گن گا رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان اللہ صفا موسیٰ بالکلام، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کلام سے مشرف فرمایا، براہ راست کلام سے مشرف فرمایا۔ وَإِبْرَاهِيمَ بِالْخُلَّةِ، اور ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرمائی۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، یہ ان نبیوں کا مقام ہے۔ اور حضور کا کیا مقام ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ چند صحابہ حضور کے انتظار میں بیٹھے تھے، فخرج حتی اذا دنا منہم سمعہم یتذاکرون، حضور قریب تشریف لائے تو سنا کہ صحابہ باہم مذاکرہ کر رہے ہیں۔ فسمع حدیثہم، حضور نے ان کی باتیں سنی۔ وَإِذًا بَعْدُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ مِنْ خَلْقِهِ خَلِيلًا، ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ایک بندے کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور وہ خلیل کون ہے؟ فَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلُهُ، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ دوسرے کہہ رہے تھے ماذا بِأَعْجَبَ مِنْ أَنْ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس سے بھی بڑی شان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا ہے، اور یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے۔ وقال آخر فعیسیٰ روح اللہ وکلماتہ، تیسرے صحابی بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو روح اللہ ہے، روح اللہ، کہ اللہ نے براہ راست روح پھونکنے سے بغیر باپ کے وسیلے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ تو اس سے بھی بڑھ کر روح اللہ ہے، وکلمتہ، اور اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ وقال آخر آدم اصطفاء اللہ، کہ دیکھو آدم علیہ السلام کی کتنی شان ہے کہ آپ سب سے پہلے بشر بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام گفتگو فرما رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں۔ صحابہ کی یہی گفتگو ہوتی تھی، جب مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو کرتے، نبیوں کی شان کے بارے میں گفتگو کرتے،
دین اسلام حاصل ہونے پر، قرآن ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے. صحابہ کی مجالس اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی یہی گفتگو ہوتی تھی. دنیا داری کی باتیں وہ مسجد سے باہر ہی رکھ کے آتے تھے. آج بڑا اچھا موسم ہے، آج دھوپ زیادہ نکل رہی ہے، گرمی ہوگی. یہ گفتگو کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ مسجد میں صحابہ نے کی ہو، کہ وہ مسجد کا احترام جانتے تھے. ہماری کیا حالت ہوتی ہے، ہم مسجد میں بیٹھ جائیں، بس ایک گلی سے شروع ہوتے ہیں، پورے محلے کی خبریں سنانا شروع کر دیتے. مسجد کو ہم نے بازار بنایا ہوتا ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد میں بیٹھ کر شریعت کے احکام کا مذاکرہ کرتے، عقیدے کی بات کرتے، اعمال کی بات کرتے، مسائل شریعت سیکھا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے مذاکرہ کر رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی کمال حاضر دماغی اور قوت حافظہ عطا فرمایا. وہ کیسے ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کے انتظار میں بیٹھے، حضور تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے باتیں سنتا ہوں، شریعت کے احکام سنتا ہوں، آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، لیکن وہ مجھے بھول جاتی ہیں، یاد نہیں رہتی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ چادر بچھاؤ. چادر بچھائی گئی. حضور نے فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ نے سینے سے لگائی. فرماتے ہیں اس دن کے بعد حضور کی کوئی حدیث مجھے نہیں بھولی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہ احوال تھے. تو ایک مجلس کی یہ حالت ہے کہ صحابہ نبیوں کی شان کا ذکر کر رہے تھے، جو جس کے علم میں تھا وہ بیان کر رہے تھے. انبیاء کرام کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کو موضوع سخن بنانا چاہیے، ان کی بات کرنی چاہیے جو اللہ کے نیک لوگ ہیں. بندے کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس معیار پہ ہے. تو صحابہ کا معیار دیکھیں کہ وہ انبیاء کرام کی شانوں کا ذکر کر رہے ہیں. ہم دو بیٹھ جائیں تو ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے، شہباز شریف نے یہ کر دیا، زرداری نے یہ کر دیا، کیونکہ ہمارے ذہن ہی اس اتنے معیار کے ہیں. ہم خود جس پستی میں اور ذلت میں ایسے ہی ذلیل لوگوں کا ذکر ہماری زبانوں پہ آتا ہے. لیکن صحابہ کے بارے میں دیکھیں کہ صحابہ کن کی بات کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، اور سب سے بڑھ کر انبیاء کرام کی شانوں کا ذکر اور چرچا کر رہے ہیں. یہ ان کا معیار تھا، گفتگو کا معیار تھا، اسی لیے ان کا انتخاب اللہ نے فرمایا. اب یہ بھی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا آغاز کیا، نیا دین بتانا شروع کیا، تو صحابہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان میں یہ نقص تھا، موسیٰ علیہ السلام تھے، ان میں یہ عیب تھا، آدم علیہ السلام میں یہ عیب تھا، ابراہیم علیہ السلام میں یہ عیب تھا. انبیاء کرام کے عیوب کی بات بھی نہیں کر رہے، ان کی شانوں کی بات کر رہے، ان کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، اپنے لیڈر کی خوبی بیان کرتے کرتے باقی لیڈروں کی ہم نفی کر رہے ہوتے ہیں. باقی جو معلمین یا مبلغین یا قائدین ہیں ان کی ہم خامیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم خود خامیوں کا مجموعہ ہے. انسان کا آئینہ ہوتا ہے، اسے وہی نظر آتا ہے جو اس کے اندر خود ہوتا ہے. تو صحابہ کیا کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تمام نبیوں کی شانیں بیان کر رہے تھے، ان کی عظمت کو بیان کر رہے تھے، ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کر رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فخرج علیہم فسلم، حضور تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ وہ صحابہ جن انبیاء کا ذکر کر رہے تھے، ان کی شانیں بیان کر رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر خوش ہوئے کہ میرے صحابہ نبیوں کی شانوں کا بیان کر رہے ہیں، ان کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں. تو حضور نے انہیں سلام فرمایا. فقال، اور فرمایا، قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں تمہارا کلام بھی سنتا رہا ہوں
اور تم جو تعجب کرتے رہے ہو کہ کتنے خوبصورت نبی تھے، اللہ نے انہیں یہ شان دیا، یہ بھی میں نے دیکھا۔ ان ابراہیم خلیل اللہ، اے میرے صحابہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی تھے کہ وہ اللہ کے خلیل تھے۔ وَمُوسَىٰ كَلِيمُهُ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی تھے۔ وَعِيسَىٰ رُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ، اللہ نے بلا شک و شبہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ تھے۔ وَآدَمُ مصطفیٰ اللہ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، یہ اسی طرح ہے، یعنی حضور نے صحابہ کرام کی گفتگو پر مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ اے میرے صحابہ تمہارا یہ تجزیہ، تمہاری یہ رائے، تمہاری گفتگو بالکل درست ہے، سارے نبیوں کی شانیں تسلیم ہیں۔ وَهُوَ كَذَلِكَ أَلَا وَإِنِّي حَبِيبُ اللَّهِ، خبردار بے شک میں اللہ کا محبوب ہوں، میں حبیب اللہ ہوں۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ حضور نے نبیوں کی شان اور عظمت کو اسی طرح منو عن بیان فرمایا جیسے اللہ نے بیان کیا۔ صحابہ نے اس کا ذکر اسی طرح کیا جیسے اللہ نے بیان فرمایا، اور حضور نے صحابہ کی گفتگو سن کے انبیاء کرام کی عظمت پر مہر تصدیق لگائی، اور ساتھ ہی فرمایا الا وانی حبیب اللہ ولا فخر، بے شک میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، اور یہ میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ ولا فخر، میں انبیاء کرام پر اپنی برتری نہیں جتا رہا، مجھے کوئی تکبر کا اظہار نہیں ہے، لیکن چونکہ تم لوگوں نے یہ بات اب چھیڑ دی ہے، انبیاء کرام کی عظمتوں کا ذکر چھیڑا ہے، تو پھر سن لو وَإِنِّي حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ولا فخر، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اگرچہ ہے تو قابل فخر کہ حبیب اللہ ہونا، اللہ کا محبوب ہونا، یہ بہت بڑا مقام ہے، خلیل اللہ سے بھی آگے کا مقام ہے، کلیم اللہ روح اللہ سے بھی آگے کا مقام ہے۔ فخر تو اس میں ہے، فخر کرنا بھی چاہیے، قابل فخر بات ہے، لیکن صحابہ سے فرمایا ولا فخر، یہ بات میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نبیوں کے مقابلے میں اپنے آپ پر فخر کر رہا ہوں، اپنی برتری جتا رہا ہوں، نہیں، بلکہ یہ اعزاز جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کا بیان میں اسی طرح کر رہا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نبیوں کے مقابلے میں فخر کر رہا ہوں، بلکہ انبیاء فخر کرتے ہیں کہ میرے جیسا سردار اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ، اور اے میرے صحابہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا میں ہوں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر ہیں، لیکن سب سے پہلے شفیع نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام بشر ثانی کہے جاتے ہیں، لیکن وہ پہلے شفیع نہیں ہیں۔ اول شافع، سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ مجھ پہ کھلے گا، شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا اور باقی انبیاء اس کے بعد آئیں گے۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور مجھے یہ اعزاز اور اولیت بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے میری شفاعت اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ بھی نہیں کہ میں شفاعت کروں گا اور ریجیکٹ ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے شفیع بھی میں ہوں اور سب سے پہلے شفاعت بھی میری قبول ہوگی۔ ولا فخر، اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے، مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے اگرچہ قابل فخر بات، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے، بلکہ یہ تو حضور فرماتے ہیں میرے لیے اعزاز ہے
یہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں۔ ولا فخرا، جب عربوں کا رواج تھا فخر کرنے پہ آتے تو اپنی وہ خوبیاں بیان کرتے کہ 2-4 قدم آگے ہی بڑھ جاتے تھے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جب ہم خوبیاں بیان کرنے پہ آتے ہیں کسی کی تو حد سے اس کو بڑھا دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا ولا فخرا، یہ ساری باتیں حقیقت ہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ بند ہوگا، اس دروازے پہ سب سے پہلے میرے ہاتھ دستک دیں گے۔ جنت کا دروازہ بند ہوگا، میں دستک دوں گا، فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ، اللہ اس دروازے کو میرے لیے کھول دے گا۔ فَيُدْخِلِينِهَا، اللہ مجھے اس میں داخل فرمائے گا۔ وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ اس امت کے فقیر لوگ ہوں گے۔ حضور جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے تو سب سے پہلے اس امت کے فقیر، تنگ دست، محتاج لوگ جو دین پر قائم رہنے والے ہوں گے وہ حضور کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے پہلی بار۔ اور حضور نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب اغنیاء، مال و دولت والے اپنے مال کا حساب دینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوں گے، لائنوں میں لگے ہوں گے کہ کب ہماری باری آئے اور ہم اپنے مال کا حساب دیں، انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چھوڑ کر باقی سارے اغنیاء اپنے مال کا حساب دینے میں ہوں گے، اس وقت اس امت کے غریب لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو جتنا غریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ دین کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ علماء کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، اتنی وہ مسجد سے محبت کرتا ہے، اتنی اسے قرآن سے محبت ہوتی ہے۔ امیر لوگ تو اپنی دولت کی وجہ سے دعا کے لیے ہاتھ بھی یہاں سے اوپر نہیں اٹھاتے، لیکن غریب بیچارہ گڑ گڑا کر رات کو پکار رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی دولت ہے کہ دنیا میں غربت کے ساتھ وہ دین پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اسے یہ اعزاز ملے گا کہ حضور کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ایسے فقراء اور غریبوں کو یہ جو ذوق اور یہ جو معیار اور شوق عطا ہوا ہے دین پر عمل کرنے کا، یہ دراصل جنت انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ جنت روزانہ زمین پر جانگتی ہے اور اپنے اندر آنے والوں کو للچائی نظروں سے دیکھتی ہے، تو پھر جو فقراء ہیں ان کے دلوں میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان کے دل کھنچے چلے جاتے جنت کی شاہراہ کی طرف، وہ اعمال جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں ان اعمال پر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے ساتھ وہ ہوں گے جو غریب ہوں گے، یہ نہیں کہا وہ ہوں گے جو ہر سال حج اور عمرہ پر آنے والے، کیونکہ وہ تو ہر سال حج عمرے پہ جا رہے ہیں، ادھر انہوں نے حساب ہی دینا دولت کا، وہ قطاروں میں کھڑے ہوں گے، زکوٰۃ والے اور دیگر مال و دولت رکھنے والے، نیکیاں تو انہوں نے کی ہوں گی لیکن انہوں نے ان سے یہ بھی حساب ہوگا کمایا کہاں سے تھا، مال لایا کہاں سے تھا، مال لانے کا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے لایا، کیسے کمایا، کس طریقے سے کمایا، تمہاری جیب میں یہ مال آیا کہاں سے، تمہارے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آئے کہاں سے۔ آج تو ماں نہیں پوچھتی بیٹا یہ پیسے کہاں سے لائے ہو، ماں صرف کہتی ماشاءاللہ میرا بچہ بڑا امیر ہے، بڑا کمائی کرنے والا ہے۔ والدین اگر آج اپنے بچوں سے پوچھنا شروع کر دیں کہ بیٹا یہ پیسہ کہاں سے لائے ہو تو بیٹا گھر ہی چھوڑ جائے، کیونکہ وہ حلال کا تو ہے نہیں، حرام مال آ رہا ہے، اور والدین بھی خوش ہوتے ہیں بس پیسہ آ رہا ہے، یہ نہیں پوچھتے یہ آیا کہاں سے۔ تو یہ حساب ہمیں دینا ہوگا، اور فقراء کو یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ ایک روایت میں کہ سلیمان علیہ السلام بھی ابھی میدان معاشر میں ہوں گے اور غرباء پہلے جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اپنی شان ہیں، ان کی اپنے اعزاز ہیں، لیکن امت محمدیہ کے جو غریب، تنگ دست، فاقہ کش مومنین ہیں ان کا یہ اعزاز ہے کہ وہ جنت میں پہلے داخل ہو چکے ہوں گے۔
کیونکہ عمران نے حساب دینا ہوگا اپنے مال و دولت کا، پیسہ کہاں سے کمایا یہ بھی حساب دینا ہے، اور یہ بھی حساب دینا ہے کہ کہاں کہاں پہ خرچ کیا ہے، کہاں کہاں پہ لگایا ہے۔ حلال پیسہ کما تو لیا حلال طریقے سے، لیکن حلال طریقے سے خرچ بھی کیا۔ ہمارے ہاں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو ہم حلال طریقے سے خرچ کرنے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ شادی شروع ہو گئی، گھوڑے لے کے آئیں جی، وہاں پیسہ خرچ ہوا ہے، ناچنے والے لے کے آ رہے ہیں، وہاں پیسہ خرچ کر دیا، اور پھر جب کھانا کھلانے کی باری ہوتی ہے، غریبوں کو، اہل محلہ کو نہیں پوچھتے، غریب رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے، صرف امیروں کو کارڈ دیے جا رہے ہوتے ہیں، صرف ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے، اور غریبوں کو پوچھتے ہی نہیں۔ تو یہ بھی سوال ہوگا کہ خرچ کہاں کہاں کیا تھا۔ کمایا تو ٹھیک ہے حلال طریقے سے، رخصتی ہو گئی، جان چھوٹ گئی، لیکن خرچ کرنے کے معاملے میں بھی پوچھا جائے گا کہ مال خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ تو ایک ایک بندے کا جب حساب ہوگا، حساب کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں غریبوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ جب دولت والے اپنی دولت کی وجہ سے پریشان کھڑے ہوں گے، وہ فقیروں کو جاتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں فقیر ہوتے، ہم بھی تنگ دست ہوتے، پیسہ ہوتا ہی نہ ہمارے پاس، آج ہم ان کے ساتھ جنت میں جاتے۔ اور حضور نے فرمایا 500 سال کا یہ فاصلہ ہوگا، عمراء، اغنیاء، دولت مند میدان معاشر میں حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، ان سے 500 سال پہلے غریب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ لے کر وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، جنت میں جانا تو اعزاز ہے ہی ہے، لیکن اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ فقراء، تنگ دست، محتاج، غریب لوگ حضور رحمت عالم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اس سے بھی بڑھ کر اعزاز ہے کہ حضور کی معیت حاصل ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں وَلَا فَخْرًا، یہ بھی میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا بلکہ یہ حقیقت ہے، اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرما دی ہے۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جتنے مجھ سے پہلے گزر چکے یا جتنے میرے بعد آئیں گے، ان سب میں سب سے بڑا معزز اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ انا اکرم الاولین والآخرین یوم القیامہ، اور یہ میری شان قیامت کے دن ظاہر ہوگی کہ سب سے بڑھ کر عزت افزائی میری ہوگی۔ ولا فخر، اور میں اس کو بھی بطور فخر بیان نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دے دیا ہے۔ یہ محض فخریہ بات نہیں ہے کہ میں نے کر دی اور بس ختم ہو گئی، بلکہ یہ تحدیث نعمت ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ جب بھی بات کرے تحدیث نعمت کے لیے کرے، اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر عاجزی اختیار فرمائی۔ فتح مکہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک اور آپ کی پگڑی مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہی تھی۔ آپ اتنا جھکے ہوئے تھے سر مبارک کہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ آپ کا سر مبارک لگ رہا تھا، عاجزی اور انکساری کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی غرور اور تکبر نہیں کیا۔ جس شاخ پر زیادہ پھل لگا ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ جھکی ہوتی ہے، اور جس میں آکڑ ہوتی ہے اس میں پھل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی مثال انسان کی ہے، یہی مثال مومن کی ہے۔ جو مومن جتنا عاجزی اور انکساری دکھائے گا وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں معزز ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان کو بیان فرمایا کہ دیگر انبیاء کرام ابھی جنت سے باہر ہوں گے، سب سے پہلے میں دستک دوں گا اور مجھے جنت میں داخلے کی اجازت ہوگی، اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو اپنے ساتھ اس امت کے فقراء کو لے کے جاؤں گا۔ فقراء المومنین، اس امت کے فقراء ہوں گے۔ جو فقیر ہوگا وہ میدان محشر میں حضور کے ساتھ ہوگا، جو تنگ دستی میں دین پر عمل کرنے والا ہوگا
ایمان پر قائم رہنے والا ہوگا وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ مالک کائنات ہمیں حضور کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلت دی، موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے ساتھ خاص کیا، وَاصْطَفَىٰ مُحَمَّدًا بِالرُّؤْيَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رؤیت سے سرفراز فرمایا، اپنا دیدار کروایا، اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ انہیں خلت ملی، کلام ملا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار ملا ہے۔ اور حضور کی جو نظر ہے اس میں پھر کیا کمال تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، ہاتھ بڑھایا، جنت کے انگور کا خوشہ ہاتھ میں آیا اور حضور نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ہاتھ آگے بڑھایا پھر کھینچ لیا، کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا جنت میرے سامنے آ گئی، میں نے انگور کا خوشہ پکڑا اور میری خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے امتیوں کے لیے یہ دنیا میں لے آؤں۔ اے میرے صحابہ یہ تمہیں کھلا دوں، میری خواہش پیدا ہوئی، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، ان کا ایمان بالغیب قائم رہنا چاہیے۔ تو ہاتھ کی رسائی جنت تک ہے، حضور کا ہاتھ کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ جنت تک۔ اور ہاتھ کی رسائی کتنی ہوتی ہے؟ 1 فٹ 2 فٹ تک، اس سے آگے ہاتھ نہیں جا سکتا۔ لیکن نظر جو ہے وہ اس سے بھی آگے جاتی ہے، بلکہ تا حد نگاہ وہ آخری دیوار بھی نظر آئے گی، وہاں ہاتھ نہیں جا سکتا، نظر جاتی ہے۔ تو جہاں ہمارا ہاتھ جاتا ہے وہ ہمارے ہاتھ کی مقدار ہے، اس کی مسافت ہے، لیکن اس مسافت سے آگے نظر کی مسافت ہے۔ باہر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوں تو اوپر آسمان نظر آتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی رسائی اگر جنت تک ہے تو نظر کے کمال کا عالم کیا ہوگا پھر؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب کو اپنی زیارت عطا فرمائی، اور یہ سارے نبیوں پر حضور کی برتری ہے۔ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ۔